اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہم انسانوں کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اتنی ہی تیزی سے انسان کی عمر گھٹنے لگ جاتی ہے۔ اس دنیا میں آنے اور جانے دونوں چیزوں کا ایک معین وقت ہے۔ یہ سارا کھیل وقت کا ہی ہے۔ ایک پل کو روک کر سوچیں، کیا وقت واقعی اتنا اہم ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم قرآن پاک کی سورہ العصر سے لگا سکتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے، جس چیز کی قسم اللہ کھا رہا ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ ناظرین، سورہ العصر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سورہ الکوثر کے بعد فرقان حمید کا دوسرا مختصر ترین حصہ بھی ہے۔ صرف 3 آیات ہونے کے باوجود اسے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ نجات کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ یہ سورہ 4 بنیادی اسلامی نظریات اور عقائد کی طرف توجہ دلاتی ہے، جس کے نتیجے میں زندگی کے تمام معاملات میں درستگی اور شائستگی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ العصر میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس سورہ میں انسان کے بنیادی عقیدے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ سورت ہر انسان کے لیے ایک نصیحت ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی بے حد پرواہ کرتا ہے۔ اس سورت کو نہایت گہرائی سے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان کو ایک ایسی چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے جس کے بارے میں انسان کم ہی سوچتا ہے۔ سورہ العصر کی تلاوت صبر و استقامت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ سورت ہمیں اعمال صالح کرنے، صبر کرنے اور دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر سب سے زیادہ زور وقت کی اہمیت، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی طرف بلانے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے پر ہے۔ یہ انتہائی مختصر سی صورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اپنے اندر ایک طاقتور پیغام رکھتی ہے۔ ایسا پیغام جو کہ گزرتے لمحوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ صورت وقت کی قسم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بظاہر بڑا سادہ سا جملہ صورت کے جوہر کو سمیٹتا ہے۔ ہماری توجہ خود وقت کی قلیل نوعیت کی طرف مبذول کراتی ہے۔ وقت ایک قیمتی وسیلہ ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت پر غور کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں کہا گیا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ آیت معمولی باتوں اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے والے انسان کو اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ اس دنیا میں آ جانے کے بعد تمہاری موت تک جو تمہیں وقت دیا گیا ہے، جو مہلت دی گئی ہے، وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بار اگر یہ وقت بیت گیا تو دوبارہ اسے حاصل کرنے کی کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ دوستو، ہر انسان جو اس سورہ کو پڑھتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس میں اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جب انسان اس سورت کو پڑھ کر اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرتا ہے تو اسے اس بات کا شدت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اب تک اپنی زندگی میں کہاں پر کس جگہ پر اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ سورت ہمیں اپنی ترجیحات کو از سر نو جائزہ لینے، اپنے وقت کو دانش مندی سے استعمال کرنے کی بھی دعوت دیتی ہے۔ آگے چل کر سورت میں ذکر ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کی، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنایا۔ یہاں بات صرف ایمان لانے کی نہیں ہو رہی، صرف مسلمان ہونے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہاں پر عمل کی بات کی جا رہی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عمل ہوتی ہے، اور عمل کے بعد دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرنا اور مشکل وقت میں صبر و تحمل سے کام لینا، یعنی پہلے ایمان لائے، اس کے بعد دین پر عمل کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، برائیوں سے دور رہنا ہے، اور خود عمل کرنے کے بعد لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرنی ہے۔ ایمان کی راہ میں مشکلات تو آتی ہیں، یہ دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، تو یہاں اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں بہت سی مشکلات حق کی راہ میں آئیں گی، تو اس میں خود بھی صبر کرنے والوں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ خسارے سے دور ہیں۔ ایسے لوگ وقت کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس کا یہ صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سورت نہ صرف انسان کو وقت یعنی اس کی عمر کے ہر کم ہوتے دن کے بارے میں خبردار کر رہی ہے، بلکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت نماز عصر کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے
کیونکہ نماز عصر کا وقت کم ہوتا ہے اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب سب لوگ اپنے اپنے روزگار کو بڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں، بازاروں میں رونق ہوتی ہے، تاجر تجارت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس وقت جب سارے لوگ دنیاوی کاموں میں بری طرح مشغول ہوتے ہیں، اذان کی آواز سن کر بہت کم لوگ اپنا کاروبار وغیرہ چھوڑ کر فلاح یعنی نماز کی طرف آتے ہیں، اور نماز عصر چھوڑ دینے والے وہ لوگ ہیں جو کہ خسارے میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ عصر کی نماز کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ دوستو، سورہ العصر میں انسان کو بہت سی اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ عمل کی دعوت دیتی ہے، وقت کی طاقت کو بروئے کار لانے کی یاد دہانی کرواتی ہے، اور ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ وقت کو ایسے کاموں میں لگانا چاہیے جو انسان کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر سکے اور اس کی زندگی اور شخصیت میں مثبت تبدیلی لا سکے۔ یہ سورت بے شک بہت ہی مختصر ہے، مگر اپنے اندر سورہ العصر انسانی زندگی کے نچوڑ کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف ہر کام، ہر عمل میں وقت کی اہمیت کا اندازہ دلاتی ہے، بلکہ یہ ہمیں موت کی یاد دہانی بھی کرواتی ہے۔ موت جو کہ اٹل حقیقت ہے اور دنیا کا کوئی جاندار موت سے نہیں بچ سکتا۔ ہم انسان جو اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ وقت ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو پھر لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ سورہ العصر کے بارے میں ایک مفسر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سورت کا اصل مطلب اس وقت سمجھا جب انہوں نے بازار میں ایک شخص کو برف بیچتے دیکھا۔ وہ صدا لگا رہا تھا اور مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ وقت کتنا قیمتی سرمایہ ہے، کیونکہ اس شخص کی سب سے زیادہ کوشش یہ تھی کہ جلد سے جلد اس کی برف خرید لی جائے، ورنہ یہ پگھل جائے گی، نہ اس کے کسی کام کی رہے گی اور نہ ہی کسی اور کے۔ وقت کی مثال بھی ایک برف سی ہے، ایک بار پگھل جائے تو چاہ کر بھی اس کے خسارے کو ہم فائدے میں نہیں بدل سکتے۔ دوستو، اگر غور کریں تو یہ سورت نہ صرف نماز عصر کی اہمیت اجاگر کرتی ہے، بلکہ ہم انسانوں کے طرز عمل پر بھی زور دیتی ہے اور ہمیں اصلاح کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کر دیا ہے کہ ہر انسان کی موت کا ایک خاص وقت مقرر ہے، اور اس وقت سے نہ ایک سیکنڈ کم ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ، یعنی ہمیں جو مہلت دے دی گئی ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس دی گئی مہلت میں کیا کرتے ہیں، اسے سمجھ کر اپنی زندگی کو دین کے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں یا پھر اسے اگنور کر کے اپنے ہر لمحے کو ضائع کرتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ یہ سورت ہر انسان کے لیے ایک کھلا پیغام ہے، مگر افسوس کہ ہم مسلمان اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں اس بات کا ادراک اچھے سے ہے کہ لمحے کتنے تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، سال کیسے چٹکیوں میں ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، مگر اس کے باوجود ہم خود کو ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ پر لانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔